اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس نے آج توفیق دی کہ ماہ رمضان کے یہ شبہ قدر کے ہم سب اعمال کریں۔ مستحب ہے ان تینوں شبوں میں غسل کا کرنا۔ جس وقت غروب نزدیک ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ بہتر ہے کہ اس غسل سے نماز مغرب کو ادا کیا جائے، اور ایک غسل کے لیے اور تاکید کی گئی ہے کہ بہرحال وہ مغربین کے بعد یعنی آدھی رات ڈھلنے سے پہلے اس غسل کو کیا جائے، تاکید کی گئی ہے۔ اور ان تینوں شبوں میں جو اعمال کو انجام دینا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے کہ جس کی نیت نماز میں پڑھتی ہوں یا نماز میں پڑھتا ہوں، 2 رکعت شبہ قدر کی قربتاً اللہ کہ سورہ الحمد اور سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ جس طرح سے پہلی رکعت ہے اسی طرح سے دوسری رکعت، اور نماز ختم ہونے کے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اس کے بعد اور ایک روایت ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کامل اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ دونوں شبوں میں کہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں پر لعنتیں کرنا 100 مرتبہ اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور سورہ انا انزلناہ کو پڑھنا اس رات میں تاکید کی گئی ہے۔ یہ اعمال بہرحال سب کو یاد کرتے ہوئے ان اعمال کو شروع کریں، ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہوئے جو سالہ گزشتہ موجود تھے اور اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی یاد کرتے ہوئے آئے اعمال کی شروعات کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے امام کے نام سے اس اعمال کو شروع کرتے ہیں۔ سب ساتھ میں مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئے چلیں خدا کی بارگاہ میں، اعمال کو شروع کیا جائے۔ آئے امیر کائنات کی بارگاہ میں پہلے چلے مولا، امیر المومنین کی بارگاہ میں خدا کے سامنے اپنی عرضی کو پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند اللہ۔ اے خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں خدا سے، خدا کی راہ میں جو ہم نے کیا ہے اس کے ہر چیز کا خدا شاہد تھا۔ جو چیزیں ہم نے خدا سے چھپ کے بھی انجام دیے تھے جو خیر، ان سب کا بھی خدا شاہد تھا۔ اسی طرح سے جو گناہ ہم نے خدا سے بھی اگر چھپ کے کیے تھے تو خدا شاہد تھا، خدا ہر جگہ پہ دیکھ رہا تھا۔ نقل کیا جاتا ہے ایک عالم دین اکثر عبادت کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ عبادت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں راستے میں ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، دروازے کو کھٹکھٹائے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ماں نے ناراض ہو کر اس بچے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ گریہ کر رہا، دروازے کو پیٹے جا رہا ہے۔ اے ماں دروازہ کھول دے ماں، کھول دے ماں۔ بچہ روتا رہا۔ کہتے وہ عالم دیکھتے رہے، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ کہتے لگتا ہے اس بچے کی کوئی بات اس کی ماں کو بری لگ گئی ہے، ماں نے اسے دروازے سے باہر نکال کر دروازے کو بند کر دیا ہے۔ کہتے وہ عالم کافی دیر تک دیکھتے رہے، کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ کہتے ایک مرتبہ انہیں برداشت نہ ہوا۔ کہتے دروازے پہ آتے ہیں، آ کر دروازے کو دق الباب کیا۔ کہتے اندر سے آہٹ محسوس کی بچے کی ماں نے کہ یہ بچہ نہیں بلکہ کوئی اور دروازے پہ ہے۔ اندر سے آواز آئی، عالم نے اپنا تعارف کیا۔ کہتے ایک بارگی بھاگ کر دروازے کو کھول دیا۔ کہتے ہیں اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہتے میں اس بچے کو تمہارے لے کر آیا، معاف کر دو اسے، بخش دو اسے، اس کی غلطی کو بھول جاؤ۔ کہتے ماں نے اس عالم کی سفارش کو، جس کا رتبہ بہت بڑا تھا، جو شناخت شدہ تھا، لوگ اسے پہچانتے تھے، اس عالم کو لوگ اپنی مشکلوں کو لے کر جاتے تھے اس عالم کے پاس۔ آج وہ عالم اس دروازے پہ آیا، دروازہ ماں نے کھول دیا۔ آج ہم بھی خدا کے سامنے
اپنے خالی ہاتھ پھیلائے بیٹھے۔ اے خدایا ہم بھی تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے خدایا، ہم در در کے ٹھکرائے ہیں، کھول دے اپنے دروازے کو، کھول دے اپنے دروازے کو ہم پر۔ شاید خدا نے اپنے دروازے کو ہم پر بند کر دیا، آج ہمارے گھروں پہ مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، خدا کی نظر ہم سے ہٹ گئی ہے لگتا ہے۔ اے خدایا دیکھ لے پروردگار، دیکھ لے اپنے بندے گنہگار کی طرف، آئیں خدا کے پاس اور واسطوں کو لے کر چلیں گے۔ کہتے خدا کے پاس اس کے اہل بیت کا واسطہ لے کر خدا کی خدمت میں چلے تو اپنے دروازے کو کھولے گا، اپنے دروازے کو ہم پہ ضرور کھولے گا۔ آئیں خدا سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، چند مرتبہ ساتھ میں مل کر سب لوگ پڑھیں۔ الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف، الہی 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 العاف، الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف۔ اے خدا کو ایک اور واسطہ دے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا اسے واسطہ دے پروردگار کو۔ یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ اے خدایا اب تو تجھے رحمانیت کا بھی واسطہ دے دیا، اب تو دیکھ لے ہماری طرف، پالنے والے اب تو کرم کر دے ہم پہ معبود، اب تو رحم کر دے ہم پر۔ آئے خدا کو ایک اور اس کے اسم جلالہ کا واسطہ دے دیں کہ جس اسم کے بعد خدا ضرور سنتا ہے، پروردگار ضرور سنتا ہے۔ آئے خدا کو اس کے اس اسم کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یا رب، 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 یا رب۔ آئے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے کلام کو اسے واسطہ دیں، اس کی قرآن کو اس کے خدمت میں لے کر چلیں۔ قرآن سب کھول کر اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، اپنے چہرے کے سامنے قرآن کو کھول کر رکھیں۔ اے خدایا
تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ دیتے ہیں پالنے والے، جس میں تو نے غضب کی بھی آیت نازل کی۔ خدایا تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ دیتے ہیں پروردگارا، جس میں تو نے ان قوموں کا بھی ذکر کیا جس نے تیری نافرمانی کی، تو نے اسے ہلاک کر دیا۔ خدایا تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ کہ جس قرآن میں تو نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا پالنے والے، جس پہ تو نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ خدایا تجھے تیری ان آیتوں کا بھی واسطہ دیتے ہیں۔ خدایا تو نے جس میں اپنی بخشش کے لیے بندوں کو کہا، اے پروردگار تیرے درمیان و میرے درمیان یہ قرآن حوالہ کرتے ہیں۔ خدایا دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں معبود، ان کے اشکوں کو دیکھ لے، ان کے خالی ہاتھوں کو دیکھ لے۔ خدایا ہماری برائیوں کو نہ دیکھ معبود، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ معبود، اپنے کرم کو دیکھ لے، اپنے رحم کو دیکھ لے۔ آئے خدا کی بارگاہ میں پروردگار کے پاس اس کلام کو اپنے سامنے رکھیں اور دعا کو ساتھ میں مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اپنی حوائج کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر لے، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ روایت ہے اس جگہ پہ جو حاجت مانگی جائے گی خدا ضرور عنایت کرے گا۔ اے پالنے والے کیا مانگے تجھ سے جب ہمارے زمانے کا امام ہی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ اے پالنے والے معبود ہم مشکل و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا، آزاریوں نے ہمیں گھیر رکھا۔ خدایا پروردگار پالنے والے تجھے تیرے ان اسما کا واسطہ، تجھے تیرے اس قرآن کا واسطہ خدایا ہم سب کی تمام مشکل و گرفتاریوں کو دور کر دے۔ پالنے والے میرے معبود خدایا اللہم انی اسألک بکتابک المنزل۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نازل شدہ کتاب کا، یہ قرآن کے بارے میں معبود، اور جو کچھ تو نے اس قرآن میں نازل کیا ہے معبود، اور جو کچھ اس میں ہے پروردگار، اس کے واسطے سے پالنے والے تجھ سے امداد مانگ رہا ہوں۔ پالنے والے اور تجھے اس اسم اعظم کا واسطہ، اس اسم اکبر کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگار پالنے والے معبود جو تیرے اسماء حسنہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کچھ چیزیں کہ جس کا خوف دامن گیر ہوتا ہے پروردگار، اور جن سے امید وابستہ کی جاتی ہیں۔ اے میرے معبود یہ کہ مجھے تو پروردگار
پروردگار ان لوگوں میں قرار نہ دینا جن پہ تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا ہے، بلکہ ان لوگوں میں مجھے قرار دینا معبود جن سے تو نے جن لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور کیا ہے۔ خدایا ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ پروردگار اپنے عذاب سے ہم سب کو نجات دے دے۔ پالنے والے اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول کر دے۔ آئیں قرآن کو اپنے سر پہ رکھیں، پروردگار کے اس کلام کو اپنے سر پہ رکھیں۔ معبود اے پالنے والے، تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، تیری عدالت میں ہم آ کر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں سب تیری عدالت میں۔ دیکھ لے پالنے والے، تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ دیتے ہیں معبود، جسے ہم نے اپنے سر پہ رکھا ہے۔ پالنے والے اے معبود، اپنے رحم و کرم کا ہم سب پہ نزول کر دے۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ پروردگار ہم سب کو یہ شب قدر، یہ شبہائے قدر درک کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پالنے والے ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدعتہ فی و بحقک علیہم فلا آدارفو بحقک آمین۔ خدایا تجھے واسطہ تجھے اس قرآن کا دیتے ہیں، تجھے واسطہ تیرے اس نبی کا دیتے ہیں۔ پالنے والے جس کے ہمراہ تو نے اس قرآن کو بھیجا، جس کے ساتھ تو نے اس قرآن کو بھیجا، تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں پالنے والے، اور تجھے واسطہ دیتے ہر اس مومن کا، ہر اس مومن کا تجھے واسطہ دیتے جس کے تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے۔ پروردگار اے میرے پالنے والے، تجھے واسطہ ہے تیرے اس حق کا جو ان کے اوپر تیرا حق ہے پروردگار، اس لیے کہ تیرے حق کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے خدایا کرم کر دے ہم پہ، معاف کر دے ہم سب کو خدایا۔ پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء اور اجداد مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے معبود وہ دن بھی دکھا دے کہ جب زہرا کے لال کا ظہور ہو، فرزند زہرا کا ظہور ہو۔ پالنے والے ہم سب کو بھی مولا کے رکاب میں جگہ عنایت کر دے، مولا کے ظہور میں تعجیل کر دے، مولا کے اعوان اور انصار میں ہم سب کو شامل کر دے۔ آئیں خدا کو چلیں 10 مرتبہ خدا کے اسم جلالہ، اسم اعظم کا اسے واسطہ دیں۔ پروردگار کو سب ساتھ میں مل کر بلند بلند آواز سے اسے آواز دے، تاکہ آج رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ جو دروازہ ہم پر بند ہو چکا ہے، جیسے اس بچے پہ اس کی ماں نے دروازے کو بند کر دیا تھا،
کہ وہ دروازہ ایک واسطے سے کھل گیا. آئے خدا کو اس کے اسم کا واسطہ دے، اس کے اہل بیت کو اس کے دروازے پہ لے کر حاضر ہو. خدا کو واسطہ دے، اس کے اس نام کا 10 مرتبہ سب ساتھ میں مل کر کہیں. بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ، 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 بیکا یا اللہ ہو، بیکا یا اللہ. لے خدا کو اس کے اسم کا بھی واسطہ دے دیا. خدا کہتا ہے میرے بندے کیا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے. خدا سے جو مانگنا ہے طلب کر لیں، یاد کر لیں اپنے دوستوں مرحومین کو بھی یاد کر لیں، ان لوگوں کو بھی یاد کر لیں جو اس دنیا میں نہ رہے. اگر آج ہم یاد کریں گے تو کل ہم بھی یاد کیے جائیں گے. مت بھولیں ان مومنین کو، مت بھولیں اپنے ہمسائے پڑوسیے بھائی بہن ماں باپ ذوی الحقوق سب کو یاد کر لیں. ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں. خدا سے دعا کریں پروردگار پالنے والے ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کر دے. خدایا ان سب کے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. خدایا ہمیں بھی بخش دے. پالنے والے ہم سب کے بھی کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. آئے خدا کو اس کے حبیب کا واسطہ دیں، پیغمبر کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں 10 مرتبہ واسطہ دیں. بے محمد، 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 بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیا، اے پالنے والے، اے پروردگار دیکھ لے معبود، دیکھ لے ہماری طرف، دیکھ لے، ایک نظر عنایت کر دے. دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں کیسے التجا کر رہے ہیں، کیسے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے یہ تیرے بندے. اے خدایا مت لوٹانا اپنے دروازے سے، دنیا کے ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے لوٹائے ہوئے ہیں. اے پروردگار اگر تو اپنے پاس سے بھی ہمیں لوٹا دے گا معبود، ہم کس کے پاس جائیں گے، کس کے دروازے پہ جائیں گے. خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیا معبود ہم سب کے تمام مشکل و گرفتاریوں کو دور کر دے. خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے. آئے خدا کی بارگاہ میں اس کے اس علی کو لے کر چلے جس کا رتبہ بہت بڑا، جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، خدا کے گھر میں جس کو شہادت ملی، جس نے آنکھ کھولی تو خدا کے گھر میں کھولی، جس کی آنکھ بند ہوئی تو خدا کے گھر میں ہی آنکھ بند ہوئی.
یاد کرے اس وقت کو 2 جملے عرض کروں گا امیر المومنین کے لیے۔ کہتے میرے آقا مسجد کوفہ میں جس وقت پہنچے ہیں، شب شہادت جب میرے آقا پہنچے تھے، کہتے محراب اذان پر، گلدستہ اذان پر آقا نے اذان کہی، کہتے کوفے کی در و دیوار لرز گئی، اہل کوفہ سب بھاگے مسجد کی طرف چلے۔ کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی۔ آج علی محراب اذان پر اذان دے رہے ہیں، کہتے علی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے لوگ بھاگے مسجد کی طرف، اذان ختم ہوئی، علی مصلی عبادت پہ پہنچے، کہتے ابھی علی نے نماز شروع کی، سجدے کے عالم میں تھے، خدا لعنت کرے ابن ملجم کا۔ کہتے اس ملعون نے زہر بھجی ہوئی تلوار علی کے سر پہ بھاری، علی نے آواز بلند کی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ایک اور ندا گونجی، الا یا اہل عالم قد قتل امیر المومنین، اے اہل عالم امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اے خدا کی بارگاہ میں امیر کائنات کو لے کر چلیں، امیر کائنات کو واسطہ بنائیں، اپنی حوائج کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ بے علی 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 علیہ السلام علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اس کی کنیز خاص زہرا کو لے کر چلے، کہ جس کی بات کو خدا نے کبھی رد نہ کیا، ابھی زبان سے نکلا تھا، ابھی زبان سے نکلا تھا، خدا نے ان چیزوں کو حاضر کر دیا۔ اے خدایا، اے خدایا، تجھے تیری کنیز خاص زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ کون زہرا، کون زہرا جسے بھری جوانی میں، جسے بھری جوانی میں در و دیوار کے درمیان پیسا گیا۔ کہتے راوی نقل کرتا ہے کہ ایک ندا در زہرا سے گونجی۔ علامہ کمپانی نے عجب جملہ لکھا ہے۔ علامہ کمپانی کہتے ہیں کہ عرب کے دروازوں میں پیچھے موٹی موٹی کیلیں لگائی جاتی تھی، کہ جن پہ جا کر دروازہ ٹک جاتا تھا۔ علامہ کہتے مجھے نہیں معلوم ان کیلوں نے زہرا کے پہلو کے ساتھ کیا کیا، مجھے نہیں معلوم۔
ان کیلوں نے زہرا کے پہلو کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ایک ندا گونجی در و دیوار کے بیچ سے، خزینی فضا ادرکینی فضا، اے فضا میری مدد کرو، فضا اے فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اے فضا میرا محسن مارا گیا، میرا محسن مارا گیا۔ آئے خدا کو زہرا کا واسطہ دے، 10 مرتبہ بی بی زہرا کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں زہرا کو لے کر چلے، اپنی گرفتاریوں کو یاد کر لے، اپنی مشکلات کو یاد کر لے، چلے خدا کی بارگاہ میں شہزادی کو لے کر۔ بے فاطمہ تا بے فاطمہ، 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 بے فاطمہ تا بے فاطمہ۔ خدایا اب تو تجھے تیری خریز خاص کا بھی واسطہ دے دیا پالنے والے، اب تو دیکھ لے معبود، دیکھ لے اپنے بندوں کی طرف، دیکھ لے کس طرح سے تیرے بندے التجا تیرے دروازے پہ کر رہے ہیں۔ خدایا پالنے والے ان شبوں میں جو ہم سب کے حق میں خیر ہے اسے عنایت کر دے، خدایا جو شر ہے اسے بھی خیر سے بدل دے۔ آئیں خدا کی بارگاہ میں اپنے مولا حسن کو لے کر چلے، آقا کا واسطہ دے خدا کو۔ بالحسن 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 بالحسن۔ پالنے والے تجھے تیرے حسن کا واسطہ، اس حسن کا واسطہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ کہتے امام حسن جس وقت آقا کے دہان اقدس سے وہ جگر کے ٹکڑے نکلے ہیں، پتہ چلا کہ بہن آ رہی ہے، مولا نے چھپا دیا، لیکن بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ اے بھیا یہ کیسا خون ہے، یہ کیسا خون ہے۔ ہاتھوں کو جوڑے گے زینب، اے زینب آج اپنے بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہ سکی۔ اے بی بی کل کربلا میں آنکھوں کے سامنے 72 لاشیں ہوگے۔ آئے مولا حسن کا واسطہ ہم نے دیا، اے پروردگار امام حسن کے صدقے میں، آقا حسن کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت کر دے، جن کے روزی روزگار کی مشکلیں ہیں اس کو برطرف کر دے۔ پالنے والے جن کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان، پڑھائی لکھائی کے لیے پریشان، خدایا تجھے اس آقا کا واسطہ پالنے والے ان سب کی اس مشکلات کو دور کر دے۔ پروردگار پالنے والے میرے معبود، میرے معبود اپنے کرم کی نگاہ کر لے، اب تیرے پاس تیری اس ذات کو لے کر آ رہے ہیں،
तेरे पास तेरे हुसैन को लेकर आ रहे हैं। वो हुसैन जो रसूल के दिल का चैन, ज़हरा की आँखों का चैन, अली के दिल का सुकून हुसैन। वो हुसैन जो अहले बैत की तमन्ना, वो हुसैन। वो हुसैन जो ज़हरा का लाल, कि जिसके लिए आखिरी वक्त में भी शहजादी ने वसीयत की थी। एक माँ का दिल है, अल्लाह जिनकी माएँ हैं उन्हें ज़िंदगी दे दे, जिनकी माँ दुनिया में न रही उन्हें करवट करवट चैन दे दे। कहते आका हुसैन वो हैं कि जिन्हें बीबी ज़हरा बहुत चाहती थी। शहजादी ने एक वसीयत अमीर कायनात से की। मौला अली से वसीयत जब सारी कर चुकी कि मुझे रात में दफन करना, रात में गुस्ल देना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। ए अली मुझे तारीकी ये कब्र से डर लगता है, मुझे दफना कर फौरन चले ना आइएगा। कुछ देर मेरी कब्र पर बैठ कर कुरान की तिलावत करिएगा, कुरान की तिलावत करिएगा। कहते शहजादी ने उन वसीयतों में एक और वसीयत की मेरी बीवी ने। कहती है अबुल हसन, आपको तो पता है मेरा बच्चा हुसैन कितना छोटा है, मेरा हुसैन बहुत छोटा, मेरा हुसैन बहुत छोटा। ये अबुल हसन, मैं आपसे एक वसीयत करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हुसैन को रातों में प्यास बहुत लगती है, मेरा बच्चा रातों को उठ उठ के पानी मांगता है। ए अबुल हसन, अगर हो सके जब मेरा बच्चा सोने लगे उसके सिरहाने पानी रख दिया करिएगा, ताकि मेरा हुसैन रातों को आपको परेशान न करे। हाथों को जोड़ेंगे ज़हरा, ए बीबी, आपको आपके हुसैन की प्यास का बड़ा ख्याल। ए बीबी जरा करबला में आ जाए, यही आपका हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा उस जमीन करबला पे ज़िबा किया जाएगा। आया का हुसैन को परवरदिगार के पास लेकर चलें और दुआ करें। बिल हुसैन 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 अलैहिस्सलाम। ले पंजतन कभी खुदा को वास्ता दे दिया गया, खुदाया तुझे तेरे पंजतन का वास्ता देते महबूद, देख ले अपने बंदों की तरफ देख ले। खुदाया परवरदिगार, इन शबों के सदके में मेरे माबूद जो हम सब के हक में खैर है वो इनायत कर दे। खुदाया तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। पालने वाले पंजतन पाक के सदके में जो मरीज़ और बीमार उन्हें सेहत आजिला इनायत कर दे। पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। आए खुदा की बारगाह में, पालने वाले की बारगाह में इमाम हुसैन के उस फर्जंद को लेकर चले जिसे करबला से कूफा
کوفہ سے شام لے جایا گیا، جگہ جگہ پہ اذیت دی گئی، مگر زین العابدین نے فقط شکرانہ ادا کیا۔ کبھی بھی سجاد نے شکوہ نہ کیا، کبھی بھی میرے مولا نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ کہتے مولا پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جگہ جگہ پہ، لیکن صبر کرتے رہے، ایک جگہ پہ صبر کر نہ سکے۔ جب پھوپھی اماں کی طرف نگاہیں اٹھی تھی، جب بازار شام میں کہتے منادی ندا دے رہا تھا، ہاذہی زینب، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی ام کلثوم۔ کہتے راوی نے میرے آقا سے سوال کیا تھا، مولا اتنے سفر میں سب سے زیادہ آپ کو مصیبت کہاں ہوئی؟ کہتے کہاں ہے سرد بھری؟ مولا فرماتے الشام الشام الشام۔ آئے اسی آقا کو خدا کی بارگاہ میں چل کے واسطہ دیں۔ بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آئے پانچویں آقا کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے واسطہ دے۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے چھٹے آقا کو لے کر چلے، جعفر صادق علیہ السلام کو لے کر چلے، جس امام کو بھی بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا زہر دے کر میرے آقا کو۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے چھٹے آقا کو لے کر چلے، خدا کو 10 مرتبہ اپنے مولا کا واسطہ دیں۔ بے جعفر ابن محمد، 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 بے جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ خدایا تجھے امام صادق کا بھی واسطہ دیا۔ آئے اب اس مظلوم کو لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے، اس قیدی کو جو 15 سال تک زندان بغداد میں رہا۔ ہم لوگ ابھی کچھ دیر بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، پیر درد کرنے لگا، جسم درد کرنے لگا، دل یہ کر رہا ہے کہ پیر کو پھیلایا جائے۔ آپ کو کسی نے نہیں روکا، ہم پیر پھیلا سکتے، دل یہ کرتا ہے بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، پیروں کو سیدھا کر لیں۔ ہمیں کسی نے روکا نہیں، ہمیں کسی نے روکا نہیں، ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، پیروں کو بھی پھیلا سکتے ہیں۔
مگر ہائے میں قربان جاؤں، ہائے میں قربان جاؤں، امام موسی کاظم پر زندان میں جگہ اتنی چھوٹی تھی، جہل پیر پھیلانے کی جگہ، نہ کھڑے ہونے کی جگہ۔ کہتے مولا مولا کی رگیں سمٹ گئی، آقا کی رگیں سمٹ گئی تھی میرے مولا کی۔ کہتے اسی مصیبت میں میرے مولا کا دم نکلا، آقا کا دم نکلا۔ کہتے آقا کا جب دم نکلا ہے، 4 مزدور آقا کے جنازے کو اٹھانے آئے، مولا ہم نہ تھے، وگرنہ اپنی پلکوں پہ آپ کے جنازے کو اٹھاتے۔ کہتے جیسے ہی 4 مزدور آگے بڑھے، جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، جنازہ نہیں اٹھا، چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے۔ کہتے ہیں زندان بان سے ہم نے تو سنا تھا کہ موسی کاظم کے جسم میں جان تک نہ تھی، پھر یہ جنازہ کیوں نہیں ہٹتا، کیوں نہیں یہاں سے اٹھایا جاتا۔ کہتے اب زندان بان اپنے اشکوں کو روک نہ سکا، اے میرے بھائی ذرا چادر تو ہٹا دے جنازے سے، ذرا چادر تو ہٹا دے۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، چادر کا ہٹنا تھا، کیا دیکھا مولا کے جسم میں زنجیر لپٹی ہوئی ہے، لوہے سے جکڑے ہوئے۔ آقا کے جسم میں جان نہ تھی، لوہے کا وزن زیادہ تھا۔ خدایا تیری بارگاہ میں باب الحوائج کو لے کر آ رہے، اے خدایا ہمارے خالی ہاتھ دیکھ لے، پروردگار نظر عنایت کر دے۔ پالنے والے تجھے امام موسی کاظم کا واسطہ، بے موسیٰ بن جعفرین، بے موسیٰ بن جعفر، 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 بے موسیٰ بن جعفرین، بے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے مولا غریب الغربا کو لے کر چلے، معین الضعفاء کو لے کر چلیں، خدا کو 10 مرتبہ امام رضا کا واسطہ دیں۔ بے علی ابن موسیٰ، 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 بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ اے خدایا تجھے 8 معصوموں تک واسطہ دے دیا، امام رضا تک تجھے واسطہ دے دیا، اب دعا بھی ختم ہونے کو آئی، یہ شبہائے قدر کے اعمال بھی ختم ہونے کو آئے۔ اے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، بچوں، آج خدا سے لے کر اٹھنا ہے، آج پروردگار سے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا ہے، آج حر بن کے ہمیں اٹھنا ہے، آج اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ اے خدایا جب تیرے دنیا کی اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نازک جسم تیرے جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ خدایا ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، پالنے والے ہمارے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اے معبود، اے معبود،
तुझे तेरी खुदाई का वास्ता देते हैं परवरदिगार। पालने वाले मेरे माबूद चार मासूमीन का तुझे वास्ता देते हैं, जो मरीज़ और बीमार अलील घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं। ए पालने वाले जो मकरूज़, कर्ज़दार, बे औलाद, जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा या नहीं कहा, ख़ास तौर से बीमारों को याद करते हुए, खुदाया जो हमारी शरई हवाइज तू बेहतर जानता है, हमारी क्या हाजतें माबूद, जो हमारी शरई हवाइज उसे इनायत कर दे, हम सब की तमाम हवाइज को इनायत कर दे। आए खुदा की बारगाह में इमाम जवाद को लेकर चले, जवादुल अइम्मा को लेकर चले। आका जवाद का वास्ता दें 10 मरतबा खुदा को, बे मोहम्मद इब्न अली, 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 बे मोहम्मद इब्न अली। खुदाया पालने वाले खत्म होने को दुआ मांग ले, जो मांगना है तलब कर ले, जो तलब करना है, खत्म होने को दुआ आ गई। आए बाबुल मुराद का वास्ता दे 2 जुमले इस मासूम के लिए कहें, क्योंकि इसका गम भी बहुत कम मनाया जाता है मासूमों में। सबसे कम सिन इमाम है इमाम जवाद। बड़ी मजलूमियत से मौला को शहीद किया गया है। खुदा लानत करे मौला की उस ज़ौजा शरीक हयात उम्मुल फज़ल पर। कहते हैं अगर इंसान की बीवी फैमिली अच्छी है तो सबसे अच्छा वो इंसान। अगर दुनिया में कहीं भी इंसान मुसीबत मुश्किल में हो, घर के बाहर कितनी भी परेशानियां हो, अगर शरीक हयात अच्छी है, सारी मुश्किलों और परेशानियों को आदमी भूल जाता है। कहते घर के बाहर जितनी परेशानी हो, लेकिन घर के अंदर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। जिसका घर के अंदर का माहौल और बाहर का माहौल दोनों बराबर हो तो उस पे क्या गुजरेगी। कहते बीबी शौहर के हयात के लिए दुआ करती हैं। खुदा लानत करे इस मलऊना पे जो अपने शौहर की खुद दुश्मन थी। कहते उम्मुल फजल ने मौला इमाम जवाद को जहर दिया। एक कमरे के अंदर मेरे आका को एक हुजरे में बंद किया, बाहर से कुंडी लगा दी गई। कनीज़ों को हुक्म देती कोई भी नज़दीक न जाना, कितना भी अंदर से आवाज़ आए कोई नज़दीक न जाना। रवायत अजीब नकल की गई है कि मौला को जो जहर दिया गया था बहुत सख्त जहर था। कहते जब जहर का असर होता है प्यास बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है। कहते इमाम जवाद दरवाजे को पीटते थे, खोल दे हुए थोड़ा सा पानी पिला दे। कहते बहुत देर तक मौला दरवाजे को पीटते रहे। काफ़ी देर गुजर गई, कोई आवाज़ कमरे से नहीं आती। एक मर्तबा ये लईना कहती है, कनीज़ों को हुक्म देती है दरवाज़ा खोला जाए। अरे गजब हो गया, अब जो दरवाजा खुला क्या देखा इमाम जवाद खून में लथपथ पड़े, जिस्म से रूह परवाज कर चुकी। आका के जिस्म उनसुरी में रूह न थी। आए मौला को इमाम जवाद का वास्ता दे, फिर आका का वास्ता दे, फिर
دوبارہ 10 مرتبہ خدا بند عالم کو باب المراد کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہ السلام۔ آئے خدا کو اپنے 10ویں آقا کا واسطہ دے، خدا کی بارگاہ میں مولا کو لے کر چلے، آقا کا واسطہ دے لے۔ دعائیں ختم ہونے کو آئی، 2 فقرے جملے بچے ہیں، مانگ لے آخری لحظہ ہے، یہ نتیجہ لینے کا وقت ہے، یہ نتیجہ لینے کا وقت۔ خدا کو اپنے 10ویں آقا کا واسطہ دے دیں، آئے 10 مرتبہ ساتھ میں مل کر کہیں بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، بے علی بے علی ابن محمد، 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 بے علی ابن محمد علیہ السلام۔ خدایا تجھے 10ویں آقا کا واسطہ، پالنے والے معبود، ہم سب پہ اپنی نظر رحمت کر دے، اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول کر دے، اپنی برکتوں کا ہم پہ نزول کر دے، ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے۔ آئے چلیں خدا کی بارگاہ میں، اپنے 11ویں آقا کو لے کر ایک جملہ اس معصوم کے لیے کہوں گا۔ بڑے مظلوم یہ امام گزرے ہیں، لے ختم ہوا مال بھی، مانگ لے اپنی حوائج کو جو مانگنا، کیا پتہ سال آئندہ زندہ ہو نہ ہو۔ اپنی عاقبت بخیری مانگ لیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگ لیں۔ آئے خدا سے مانگ لے حسین کی بارگاہ میں جانا، آقا کی زیارت کا آج کی رات امضا کروا لے، زہرا کی قبر پہ جانا آج لکھوا لے، رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کرنا لکھوا لیں۔ آئے چلیں 11ویں آقا کی خدمت میں، جو میرا مولا ہمیشہ گریا کرتا رہا۔ اماموں میں ایک واحد امام ہے 11ویں آقا، کہتے جنہیں اپنے جد حسین کی زیارت نہیں ملی، ہمیشہ نیابتاً اپنے جد کی زیارت کو بھیجتے رہے، اور اس سے یہی کہا کرتے تھے ہر شخص سے کہ جب میرے جد کی آ جانا، میرے حق میں دعا کرنا کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ کہتے مولا اپنے جد کے پاس نہ جا سکے، کیونکہ بچپن سے سامرا میں رہے، وہیں قید رہے، کبھی وہاں سے باہر نہ جا سکے۔ دل تڑپتا تھا، کچھ ہی دوری تھی سامرا میں، کربلا میں رخ کر کر کے روتے تھے، کربلا کا رخ کر کر کے گریا کرتے تھے۔ آئیں اپنے 11ویں آقا کا واسطہ دیں خدا کو، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہ السلام۔ لے آقا کا بھی واسطہ دے دیا۔ آئیں اب اپنے مولا امام زمانہ کے احترام میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں،
جو جہاں پر بھی بیٹھا ہے اپنے آقا کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور مولا کو ان کو واسطہ دیا جائے۔ آئے خدا کی بارگاہ ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں سب احترام میں کھڑے ہیں۔ مولا امام زمانہ کے احترام میں سب اٹھ چکے ہیں، آئے اپنے آقا کو یاد کریں، فرزند زہرا کو یاد کریں جس سے یہ شب مخصوص ہے، جس کی خدمت میں یہ نامہ اعمال دیے گئے ہم سب کے، اس مولا کی خدمت میں نامہ اعمال دیے گئے۔ پہلی رات پیش کیا گیا شب قدر میں، دوسری رات میں اس پہ نظر عنایت ہوئی، تیسری رات میں مہر لگے گی۔ اس دن کے درمیان میں کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ ساری محنت چلی جائے، یہ تینوں شبوں کی محنت ایک ہی ساتھ چلی نہ جائے۔ آئیں اپنے آقا کو، مولا امام زمانہ کو یاد کریں اور خدا کی خدمت میں اپنے زمانے کے امام کو پیش کریں۔ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجت علیہ السلام لے دعا ختم ہوئی۔ اے خدایا، اے پروردگارا، تجھے چہار معصوم کا واسطہ، تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ، اے خدایا، اے پالنے والے دیکھ لے، اے معبود اب سب کی طرف دیکھ لے خدایا، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار پالنے والے میرے معبود، تجھے واسطہ چہار معصومین علیہ السلام کا، خدایا پالنے والے ان شبوں کے صدقے میں جو جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے، پالنے والے ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، پالنے والے معبود چار معصومین کے صدقے میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے، پالنے والے ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، پالنے والے جو ہمارے حق میں خیر نہیں ہے ان شبوں کے صدقے میں اسے بھی خیر سے بدل دے، پالنے والے معبود استکبار حکومتیں ان سب کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے، پالنے والے اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کرنا، اے خدایا پالنے والے معبود ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب کر دے، پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اے خدایا اے پروردگار پالنے والے ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ آئیں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہے ایک مختصر سی، وہ دعا کو انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا، اشہد بذلک علی نفسی واعترف لك بضعف قوتي
وقلة حيلتي، فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي فيما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا بذكرك فيما أوليتني، ولا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعد عني في السراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم. یہاں پر جو اعمال ہے اعمال شب قدر وہ یہاں پر تمام ہوتے ہیں انشاءاللہ. خداوند عالم سب کے اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے. عمل کے یعنی آج شب قدر کی رات میں، شب قدر میں جو دوسری جو مخصوص اعمال ہے اس میں سے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو آپ کو مفات الجنان میں اور دوسری کتابوں کے اندر جو مخصوص زیارت ہے امام حسین علیہ السلام اس کی آپ کو اس میں مل سکتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اور یہ مخصوص زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو مخصوص سال کے اندر جو زیارت رکھی گئی ہے اس میں سے شب قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے انشاءاللہ. آخر میں ہم امام زانہ کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد یا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.